رمضان المبارک کا پہلا روزہ ملک بھر میں پہلی بار روایت اور معمول سے مختلف ماحول. بڑے شہروں کی سڑکوں پر سناٹا. لاک ڈاؤن کے باعث کاروبار کے دروازے بند. مساجد میں باجماعت نماز اور تراویح کے اجتماعات پر پابندی. سحری افطار کی تیاری کی پرجوش گہما گہمی بھی نظر نہ آئی. ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا تیسرا فیز. سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پابندیاں سخت کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا زیادہ مریضوں والے علاقے کو مکمل طور پر بند کرنے کا عندیہ. اسلام آباد میں دکانیں شام 5 بجے بند کی جائیں گی. صدر مملکت عارف الوی کا اسلام آباد کی مساجد کے ائمہ کرام کو خط. احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد پر خوشی کا اظہار. کہا ہم سب کو مل کر کورونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے. مسجد کمیٹی اور باقی نمازی بھی 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو مسجد میں نہ آنے پر قائل کریں. رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ احتیاط کی ضرورت ہے. جو ہماری کمپین ہے اس سلسلے میں، اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو اس رمضان میں اپنی مسجدیں بنا لیں. مسجدوں میں جانے سے اجتناب کریں. رمضان کے پہلے دن عوام نے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. معاون خصوصی ظفر مرزا کہتے ہیں کہ احتیاط نہ کی گئی تو وبا تیزی سے پھیلے گی. ایک بار پھر عوام سے رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کی اپیل. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں پھر اہم بیٹھک. صوبائی چیف سیکرٹریوں کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. کورونا بحران کی تازہ صورتحال اور حکومتی اقدامات کا جائزہ. رمضان المبارک کے دوران بچاؤ کی حکمت عملی پر غور. وفاقی حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے یاران وطن پروگرام لے آئی. ڈاکٹرز کورونا کے خلاف جنگ کا حصہ بن سکیں گے. اپلیکیشن متعارف. وزیراعظم نے طبی ماہرین کو کورونا کے خلاف جنگ میں ہراول دستہ قرار دے دیا. ملک بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 12,000 سے زیادہ ہو گئی. مہلک وائرس سے 256 افراد جاں بحق. پنجاب میں 5,046، سندھ میں 4,232، خیبر پختونخوا میں 1,708، بلوچستان میں 656، گلگت میں 307، اسلام آباد میں 223 اور آزاد کشمیر میں 55 افراد میں وائرس کی تشخیص. مشکل وقت میں چین کی امداد کا سلسلہ جاری. چین سے طبی آلات پر مبنی طبی امداد سامان کی دوسری کھیپ پاکستان پہنچ گئی. ISPR کا کہنا ہے کہ سامان میں ماسک، کورونا کے تشخیصی آلات اور حفاظتی لباس شامل ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے بلدیات کامران بنگش کورونا کا شکار. معاون خصوصی کو گھر میں ہی قرنطینہ کر دیا گیا. کہ ہمارا ہر قدم جو ہے، ہمارا ہر فیصلہ جو ہے، ہماری ہر پالیسی جو ہے، اس کا محور اور مرکز جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہے. عوام اس وقت بے روزگاری کا شکار ہیں، انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. حکومت کو کورونا کے ساتھ معاشی چیلنج کا بھی سامنا ہے. فردوس عاشق اعوان کی صوبائی وزراء کے ساتھ ویڈیو لنک پر بیٹھک. کہا اپنے کارناموں کا چرچا کرنا حکومت کا مقصد نہیں. مشکل وقت میں ہم نے مل کر ایک دوسرے کا سہارا بن کر، بیکاز دس وائرس رسپیکٹس نو بارڈرز ایٹ آل، تو ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. کورونا وائرس صرف طبی ہی نہیں بلکہ معاشی چیلنج بھی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خراج تحسین. کہا صوبوں اور NDMA کی مدد سے نیشنل ایکشن پلان تیار کر لیا ہے. کہ ہماری حکومتوں نے، جس میں سندھ حکومت بھی شامل ہے اور مرکزی حکومت بھی شامل ہے، انہوں نے ابتدائی طور پر اچھے اقدامات اٹھائے
لاک ڈاؤن کیا گیا سندھ میں بھرپور انداز میں اور مرکز کے بھی تحت، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ بیماری اتنی شدت کے ساتھ پاکستان میں نہیں پھیلی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن ملکی حالات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسلام آباد میں پی ایمز اسپتال کے ڈاکٹرز نے حکومت سے سخت لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر دیا۔ حفاظتی سامان نہ ہونے کے باعث ڈاکٹرز بھی وبا کا شکار ہو رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور ایف آئی اے کو ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے کے اوپر تحقیقات کی جائیں، تاکہ جو شخص بھی یا جو لوگ بھی سندھ حکومت کے خلاف یہ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو پکڑا جا سکے اور ان کو قرار واقع سزا دی جا سکے۔ سندھ میں صنعتیں اور تجارتی مراکز کھولنے سے متعلق رشوت طلبی کے الزامات بے بنیاد قرار۔ سندھ حکومت کا افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف ایف آئی اے سے رابطہ کرنے کا اعلان۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے پروپیگنڈا کرنے والے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکام ہوں گے۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کا کیس۔ کراچی سٹی کورٹ نے تاجروں کو 1.5 لاکھ روپے فی کس مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تاجروں پر دکانداروں کو اکسانے کا الزام تھا۔ نواز شریف صاحب جو سوچ کے آئے تھے اس کا جنازہ سیاسی جنازہ نکل گیا۔ ان کی اپنی بھتیجی سے نہیں بن رہی، دونوں ایک دوسرے کا دشمن ہیں۔ اس کی بھتیجی کہہ رہی ہے کہ عباسی کو خاقان کو بناؤ صدر، اور شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میرا کیس سیریس ہے، ڈرامے نہ کریں۔ آصف زرداری کے معاملات ٹھیک ہو گئے، مگر شہباز شریف کا بچنا مشکل ہے۔ وہ جو سوچ کر آئے تھے اس کا جنازہ نکل گیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں چچا بھتیجی کی نہیں بنتی۔ مریم نواز شاہد خاقان عباسی کو پارٹی صدر بنانا چاہتی ہیں۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، حکومت اور اپوزیشن کو مل کر کورونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہوگا، عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ مسلم لیگ قاف کے سربراہ نے بیرون ملک پاکستانیوں سے مدد کی اپیل کر دی۔ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن اور ورکرز یونین کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ حکام نے تنخواہ میں اضافے اور بقایا جات کی ادائیگی کے مطالبے مان لیے۔ ملازمین نے اسٹور کھول دیے، مگر مہنگی اشیاء نے شہریوں کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ ماہ رمضان کا آغاز کیا ہوا؟ کراچی میں سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچی۔ قیمتوں نے شہریوں کو دن میں تارے دکھا دیے۔ کمشنر کراچی کی ریٹ لسٹ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بازاروں میں رش سے سماجی فاصلے کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ امریکہ اور پاکستان میں پھنسے ایک دوسرے کے شہریوں کے واپسی کے حکام کے درمیان رابطہ۔ پی آئی اے کو براہ راست پروازوں کی اجازت مل گئی۔ پروازوں کے ذریعے امریکیوں کو واپس بھیجا جائے گا اور پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ افغانستان میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا آخری مرحلہ۔ کابل سے 235 پاکستانیوں کا قافلہ پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ امیگریشن کے بعد تمام افراد کی سکریننگ اور ٹیسٹ سیمپل بھی لیے جائیں گے۔ واپس آنے والے تمام افراد کو لنڈی کوتل قرنطینہ مراکز میں رکھا جائے گا۔ عوامی عہدہ رکھنے والوں کو نیب سے ریلیف دینے والے ترمیمی آرڈیننس کی میعاد ختم۔ آرڈیننس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ بنایا جا سکا۔ حکومت کا نیا نیب آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا بڑا دعویٰ، وزارت قانون نے نیب ترمیمی آرڈیننس کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔ As the holy month of Ramadan comes, I sincerely wish my dear Pakistani brothers and sisters. ماہ مبارک کی آمد پر چینی سفیر کا پاکستانیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا پاکستان کورونا وائرس کے چیلنج پر قابو پالے گا، ہر ممکن مدد جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں امریکی سفیر پال جونز کی بھی پاکستانیوں کو رمضان کی مبارکباد۔
पाक बहरिया का शुमाली बहिरा अरब में जहाज शिकन मीज़ाइल का कामयाब मुजाहरा। बहरी और हवाई जहाज़ों ने सतह समंदर पर मार करने वाले मीज़ाइल दागे। सरबराह पाक बहरिया कहते हैं दुश्मन की हर कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिहाड़ी में मास्टर्स डिग्री के हामिल खातून झाड़ू देकर जिंदगी की गाड़ी चलाने लगी। वज़ीर आला पंजाब का एक्शन, खातून महविश को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान कर दिया। DPS बिहाड़ी से दफ्तरी मुलाजमत के लिए तकर्रुरनामा जारी। नारोवाल में इलाकों की तकसीम पर भिखारी उलझ पड़े। एक दूसरे के इलाके में मुदाखलत के इल्जामात। नौजवान भिखारी ने बूढ़े भिखारी पर चप्पलों की बरसात कर दी। दोनों भिखारियों को लड़ाई से रोकने के लिए शहरियों को कूदना पड़ा। मकबूजा कश्मीर में कोरोना भी भारतीय बर्बरियत को न रोक सका। पुलवामा में भारतीय फोर्सेस का नाम नेहाद जाली सर्च ऑपरेशन। मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों ने जाम शहादत नोश कर लिया। ऑपरेशन की आड़ में लोगों को बहिमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मुहलिक वबा से दुनिया भर में हलाकतों की मजमूई तादाद 2 लाख के करीब पहुंच गई। मरीजों की तादाद 28 लाख से बढ़ गई। स्पेन में 22,500, इटली 25,000 और बरतानिया में 19,500 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे। ईरान में 5,500 और तुर्की में 2,500 अमवात हुई। सऊदी अरब में जुर्म पर अब कोड़े की सजा नहीं मिलेगी। सऊदी हुक्काम ने सजाओं में तब्दीली का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कोड़े मारने की सजा को कैद या जुर्माने या दोनों से तब्दील किया जाएगा। बरतानिया में घटती दुनिया में आने वाली 2 बहनें कोरोना से लड़ते लड़ते साथ ही चल बसी। नर्स की हैसियत से इंसान की खिदमत करने वाली दोनों बहनें कोरोना का शिकार हुई थी। आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। निकियाल, कोटली और दीगर शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार और हर मंजर निखर गया। खवातीन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सना मीर का रिटायरमेंट का ऐलान। सना मीर ने 15 साल करियर में 226 बैनुल-अक़वामी मैचों में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी की। सना मीर ने एक रोजा क्रिकेट में 100 विकेटें लेने के साथ साथ 1000 से ज्यादा रन बनाए। और स्पेन में लॉकडाउन के दौरान बकरों की मौजें हो गईं। हर तरफ सन्नाटा हुआ तो पहाड़ी बकरे सड़कों पर निकल आए। खूब अटखेलियां की।